اس کمیونل پروپیگنڈے کا زوروں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ مجھے واقفیت نہیں ہے کہ وہ کون صاحبان ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اس سلسلے میں مجھ سے اور کچھ دوسرے حضرات سے کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ اس ناواقفیت کے باوجود میں ان کے جذبات کے، ان سے احساسات سے، ان کے طریقہ کار سے مطمئن ہوں اور اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کو بہت واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں ہوں الحمدللہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، غلام ہونے کے سبب فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنی غلامی کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، ہمیں شرمندگی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے اور مسلمانوں کے ہی نہیں، ساری دنیائے انسانیت کے نجات دہندہ ہیں، اور ان کے غلام کے اندر جو صفات ہونا چاہیے ان صفات سے ہم عاری ہیں۔ ہم گنہگار ہونے پر شرمندہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آپ کے سیرت کو سمجھنے، اپنانے اور عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اصل سوال پر۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ متعدد موقعوں پر کچھ لوگوں نے شرارتیں کی، کچھ لوگوں نے بےہودگیاں کی، اور ان بےہودگیوں کے خلاف خود غیر مسلموں نے احتجاج کیا ہے، مدلل جوابات دیے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ میں آپ کو 1933 کا بتا رہا ہوں۔ 1933 کو اس واقعے کو ابھی پورا 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، ابھی 87 سال 88 سال ہوا۔ تو ایک کتاب لکھی گئی کلکتہ کے ایک صاحب نے، کوئی سین صاحب تھے، سین شاستری صاحب، چتر سین شاستری یا کچھ ایسا نام تھا۔ اس کا نام تھا اسلام کا وش ورکش۔ وش ورکش کا ترجمہ یا تو زہریلا درخت کریں یا زہر کا درخت کریں، دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ تو اس کتاب کی جب خبر ملی بنارسی داس چترویدی صاحب کو، جو کلکتہ سے نکلنے والے وشال بھارت نامی اخبار کے مدیر تھے، ایڈیٹر تھے، ان کو اس کی خبر ملی۔ وہ بے چین ہو گئے، اور بے چین ہونے کے بعد انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی مسلمانوں تک بات پہنچی نہیں ہے، بات کہیں اور ہے۔ لیکن بنارسی داس چترویدی کو جب اس کتاب کا علم ہوا، انہوں نے اس کو کچھ پڑھا تو بے چین ہوئے، اور بے چین ہونے کے بعد اس کا جواب لکھا، اور جواب لکھنے کے بعد اس کو اشاعت کے لیے پریم چند کے پاس بھیجا۔ پریم چند اس وقت ہنس کے بھی ایڈیٹر تھے اور جاگرن کے بھی ایڈیٹر تھے۔ جب وہ پریم چند جی کے پاس پہنچا تو پریم چند نے اس کو جواب جو دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہنس کا ایک شمارہ تیار ہو چکا تھا اور دوسرا شمارہ تیار ہونے میں بھی وقت لگنے والا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ یہ مضمون ذرا جلدی شائع ہو، تو انہوں نے بنارسی داس چترویدی کو جواب لکھا، اور یہی لکھا کہ بھئی ابھی ہنس کا دوسرا شمارہ آنے میں وقت لگے گا، تو میں آپ کے جواب کو یا آپ کے نوٹ کو یا آپ کے مضمون کو جاگرن میں پہلے شائع کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو خط لکھا ہے بنارسی داس چترویدی کو منشی پریم چند نے، وہ ان کے پریم چند کے خطوط میں کے صفحہ 265 پر یہ خط موجود ہے۔ پورا طویل خط ہے، اس خط کو آپ دیکھ سکتے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اسلام کا وش ورکش ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ فرقہ پرستی پھیلانے کی یہ انتہائی شرانگیز اور سستی کوشش ہے۔ میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں، ہم اقلیت میں ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس کو
اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے. ہمارا مقصد مقدس ہے. آپ کا نوٹ جاگرن میں شائع کر رہا ہوں کیونکہ جولائی کا ہنس مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ یہ کتاب مجھے بھیج دیں تو میں اس موضوع پر مکمل ایڈیٹوریل لکھوں گا. پریم چند پیشکش کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی کتاب پڑھیے، بھیجیے میرے پاس، میں پڑھ کے اس کا جواب لکھوں گا، اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کروں گا. یہ انسانیت ہے، یہ دانشوری ہے، یہ مذہبی یگانگت ہے جس کا مظاہرہ منشی پریم چند کر رہے ہیں. یہ خط ان تک پہنچا، بے چین ہو گیا. ابھی ان کا کیا جواب آتا ہے اس کا انتظار کیے بغیر منشی پریم چند نے ایک خط جینن کمار کو بھی لکھا جو ہندی کے بہت بڑے ادیب ہیں، نثر نگار ہیں، اور ان سے بھی یہی کہا کہ ان سین صاحب کو کیا ہو گیا کہ اسلام کا وش ورکش لکھ ڈالا. اس کی ایک تنقید تم لکھو اور وہ کتاب مجھے بھیجو. اس کمیونل پروپیگنڈے کے کا زوروں سے مقابلہ کرنا ہوگا. اس میں پہلے لکھا انہوں نے بنارسی داس چترویدی کو کہ ہم اقلیت میں ہوں گے، یہاں لکھا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. کیا کس عزم کا اور کس ذہن کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہی انسانیت کا ذہن ہے، یہی علم کا مزاج ہے، یہی تمام مذاہب کی اکثریت کا مزاج ہے. وہ جھگڑا نہیں چاہتی، کسی کے اوپر حملہ کرنا نہیں چاہتی ہے، اور وہ اپنی کوشش میں لگ گئے. پھر ان کا چترویدی صاحب کا مضمون انہوں نے جاگرن میں شائع کیا، اور شائع کرنے کے بعد 24 جولائی کو ایک ایڈیٹوریل لکھا. شاید اس وقت تک انہوں نے کتاب پڑھ لی تھی، ان کو حاصل ہو گئی تھی. 24 جولائی کو پریم چند صاحب نے جاگرن کا ایک ایڈیٹوریل لکھا. اس میں جو اہم باتیں کی، وہ ایک بات تو یہی تھی کہ صاحب اس قسم کی حرکتیں سستی شہرت کے لیے کی جاتی ہیں، فساد پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ لکھی کہ زیادہ تر وہی تاریخیں اور انہی کے اقتباسات استعمال کیے جاتے ہیں ایسی تاریخوں میں جو تاریخیں مسلم دشمن ذہن کے لوگوں نے مرتب کی. ان کا کام ہی یہی تھا کہ جھگڑا فساد کیا جائے، اسلام پر، پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جائے. ان کے سینکڑوں مرتبہ جوابات دیے جاتے لیکن وہ بار بار اس کو نقل کرتے رہے. تیسری بات انہوں نے درخواست کی شکل میں کی تھی کتاب لکھنے والے سے کہ آپ ہندی بھاشا کا نام بدنام نہ کریں، یعنی اپنا نام بھی بدنام نہ کریں، اپنے مذہب کا نام بھی اور اپنی زبان کا بھی مت کیجیے جس میں آپ نے وہ کتاب لکھی ہے. یہ تھے پریم چند جنہوں نے ایک نہ صرف کہ اس کا جواب دیا، ناراضگی کا اظہار کیا. ایسی کئی مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے تاریخ لکھنے یا سیرت لکھنے کے نام پر الزامات کو گڑھنے کا کام کیا ہے اور ان کے جوابات بھی دیے جاتے رہے. جیسے منوچی ہے، برنیر ہے، کئی لوگ ہیں جو بار بار اس قسم کے مضامین شائع کرتے رہے ہیں. ان کے بارے میں لکھا کہ صاحب یہ ان کا کام ہی یہی ہے، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو کوٹ کیا جائے. یہ فضا وقت کے ساتھ خراب ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے، آج بھی ہے. آزادی کے بعد ایک تقریر کی تھی دلی میں سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشنن نے، اور اس تقریر میں ڈاکٹر رادھا کرشنن صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح نبی محترم کے اقوال کو، افعال کو، معاملات کو، حالات کو محفوظ رکھنے کا کام کیا ہے مسلمانوں نے، اس طرح کا کام کسی دوسری قوم نے نہیں کیا ہے. یہ ہسٹوریسٹی ہے کہ اس کی تاریخیت پہ بات کر رہے ہیں کہ کتنے مستند ذرائع ہمارے پاس ہیں اور ان کو جانچنے کے کیسے ذرائع ہمارے پاس، اس پر بات چیت کیا، انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور دوسرے لوگوں کی بھی درجن بھر کتابیں تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن یہ سب سے حالیہ واقعہ تھا اس لیے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. وہاں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، کچھ کم ضرور ہو گیا. آج بھی اچھے لوگ ہیں یہاں پہ. ہمارے یہاں عشق رسول کا مظاہرہ کرنے والے بہت ہیں، ہم ان کے بڑے قدردان ہیں. کسی صورت میں بھی جس ذہنی سطح کا آدمی ہوتا ہے اس ذہنی سطح پہ جا کر وہ بات کرتا ہے. تو جس طرح بھی کوئی کر رہا ہے ہم اس کا، لیکن میں انہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نبی محترم نے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک ادب سکھایا ہے.
تو آپ سے عشق کا اظہار کرنے میں بھی ہمیں اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اگر ہم نے اس ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو ہمارے ہاں کے اجتماعات اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں. ہمارا طرز عمل اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے کہ ایک شخص نے گستاخی کی اور اس گستاخی کے جواب میں ہم جو کر رہے ہیں اس سے کچھ ہنگامہ تو ہو جائے گا, اس سے کچھ لوگ جمع تو ہو جائیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو جائے گا. پھر ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی مجھے دکھائی پڑتے ہیں جو شہرت پسندی کا شکار ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ شہرت مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کا دھندا ہو یہی کہ کچھ چندہ اکٹھا ہو جائے, ہم کیس کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو میں امکانات پہ بات کر رہا ہوں, اپنے مشاہدات کا اظہار کر رہا ہوں, میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں, چاہے وہ فرد ہو یا جماعت ہو یا حلقہ ہو, جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی کامل اتباع اور آپ سے وابستگی کا اظہار کر رہا ہے, اور اس اظہار میں اتنا کامل ہے, اتنا مستحکم ہے کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نبی رحمت سے محبت کے بغیر سب کچھ حاصل کر لینے اور ہمیشہ جیتے رہنے پر نبی رحمت کی محبت میں سب کچھ لٹا دینے, زندگی کو لٹا دینے اور مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں, اور اسی قول کے ساتھ زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اور مرنا بھی چاہتا ہوں. شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس پروگرام میں مجھ کو شریک